حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے جانا یہ کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے انہیں پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میرا ان سے تعلق کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا نکاح ان سے ہوگا اور نکاح میں مہر ادا کرنا ہوگا۔ اور مہر کیا ہے؟ فرمایا کہ جس نبی کا نام تم نے میرے نام کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا ہے اس نبی پر 10 مرتبہ درود بھیجو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ یہاں 2 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ نکاح اتنا مقدس رشتہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جنت میں قائم فرمایا، اتنا پیارا اور عظیم الشان رشتہ ہے۔ نکاح کا رشتہ اتنا پیارا ہے کہ آپ دیکھیے کہ پہلے اجنبی مرد و عورت جو کسی کو جانتے نہیں ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، جب وہ نکاح سے منسلک ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم انشاءاللہ جب 21ویں پارے کی تفسیر پر آئیں گے تو یہ بات عرض کریں گے، ضمن یہ بات کہ ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، نکاح کا جو ایک بڑا فائدہ اور برکت یہ ہے کہ ازواجا لتسکنوا الیہا، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہے، ایک دوسرے کو عزت دینے کا باعث ہے، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینے کا باعث ہے۔ اور جب نکاح ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے مودت اور رحمت کو داخل کر دیتا ہے، پیار بھی ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کا احساس بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ فقط نکاح کے ذریعے ہوتا ہے، نکاح کے علاوہ یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نکاح کے علاوہ اگر کوئی رشتہ قائم کرنا چاہے گا تو اس کے دل میں ڈر ہوگا، خوف ہوگا، بدنامی، میں پکڑا نہ جاؤں، میری بدنامی نہ ہو جائے، میرے بارے میں کوئی خبر کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اور اگر یہ نکاح ہو جائے گا تو سینہ چوڑا کر کے عورت کے تحفظ کے لیے آگے کھڑا ہو جائے گا کہ میں اس کا محافظ ہوں، میں اس کی عزت کرنے والا ہوں، میں اس کی رسپیکٹ کرنے والا ہوں، اور عورت اس مرد کے لیے اور مرد اس عورت کے لیے باعث رحمت و برکت ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نکاح کا غلط تصور قائم کر دیا گیا کہ نکاح اس لیے کہ بابا جھگڑے کرو، پھڈے کرو، نکاح اس لیے کہ آپ اپنے اندر لائف گزارو، نکاح اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو ایک سیپریٹ کر کے زندگی گزارو، نہ 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 نہ، نکاح تو اس لیے ہے کہ خاندان کے تعلق آگے بڑھے، خاندان میں اضافہ ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو، جس سے تمہاری اولاد زیادہ ہو، کہ میں قیامت کے دن باقی امتوں پر اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا۔ بچے 2 ہی اچھے کا نعرہ اسلام کا نعرہ ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں کا نعرہ آ گیا جو ہمارے ایک رائج ہوتا چلا گیا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے جب نکاح کے ذریعے آپ کو رشتہ عطا فرما دے تو نکاح 2-4 دن کی بات نہیں ہوتی، 2-4 سالوں کی بات نہیں ہوتی، نکاح ایک پیپر میرج نہیں ہوتا کہ 2 سال 4 سال کے لیے ایگریمنٹ کر لیا جائے، بلکہ نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ اب ہم دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ گئے، اب اگر ہماری جدائی ہوگی تو وہ پھر انتقال کے وقت ہی ہوگی، یا تو مجھے مار دے اب میں تجھے مار دوں، اس سے پہلے ہمیں جدا نہیں ہونا۔ ہاں، مطلب یہ ماننا محبت میں کہ ایک دوسرے میں محبت میں فدا ہو جانا۔ عام لوگ ایک دم سے پتہ نہیں کام بات کو سمجھ لیتے ہیں، یہاں مرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے میں اتنے فدا ہو جائیں کہ عمر کی آخری سانس تک ایک دوسرے سے رشتہ نبھائیں۔ یہ نہ ہو کہ مطلب جب اولاد بڑی ہو گئی تو باپ اولاد کو اپنی طرف کھینچے اور ماں اپنی طرف کھینچے، نہ نہ نہ، یہ مثال نہیں ہے۔ اور نہ اولاد کو یہ حق ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک طرف اپنے پلڑے کو جھکائے، وہ میاں بیوی ان کا معاملہ الگ ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ ماں کے کہنے پہ باپ سے بدتمیزی کرے یا باپ کے کہنے سے ماں سے بدتمیزی کرے۔ تو یہ رشتہ اتنا پیارا ہے۔ اور دوسری بات، اس رشتے کا جو قیام ہے، جو پہلا آغاز ہے، وہ کہاں سے؟ جنت سے ہے۔ کہاں سے بولیے؟ جنت سے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کا جو مہر رکھا اس میں پیار اتنا زیادہ ہے کہ مہر تو ادا کیا جائے گا لیکن میرے محبوب پہ درود پاک پڑھ کے ادا کیا جائے گا۔
تو آپ دیکھیے نا کتنا پیارا عظیم الشان رشتہ ہے. تو اس رشتے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, اس رشتے کا احترام کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے گا جب بچے نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں, بچے یا بچیاں, فرمایا ان کا نکاح کر دیا جائے, ان کا نکاح کر دیا جائے. نکاح کر دیں گے فائدہ کیا ہوگا کہ گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. دیکھیں انسان کی خواہشات پورے کرنے کے دو ہی طریقے ہیں, یا تو حلال طریقے سے کرے گا یا حرام طریقے سے کرے گا. خواہشات ہیں, انسان اپنے نفس کے ہاتھوں بعض بات مجبور ہو جاتا ہے, تو یا تو حلال ذریعے سے کرے گا یا حرام طریقے سے کرے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ مناسب عمر کو پہنچ گیا, ہماری بچی مناسب عمر کو پہنچ گئی ہے, تو لہذا نکاح کر دیا جائے. شریعت مطہرہ نے نکاح کے حوالے سے کسی عمر کا تعین نہیں کیا. بات سمجھے آپ, نکاح کے حوالے سے عمر کا تعین نہیں کیا کہ 25 سال کا ہو تبھی نکاح کرو. بچی ماسٹرز کر لے گی, ایم فل پی ایچ ڈی کر لے گی, پھر جا کے اس کا نکاح کرو. ہمارا لڑکا جب تک 50,000 کمانے نہ لگ جائے اس وقت ہم نکاح نہیں کریں گے. اس کا نا ہمارے یہاں ایک ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو حد حرام بنا دیا. 25 سال 28 سال تک کیا بچہ پڑھ رہا ہے, کہ بچہ پڑھ رہا ہے, بچہ پڑھ رہا ہے. اور بابا ہونا یہ چاہیے کہ 18-20 سال کی عمر میں اس بچے کو کہے کہ بیٹا اپنی پڑھائی بھی کریں, اپنے اخراجات بھی اٹھائیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ 30 سال تک. ابھی میں آپ کو بتاؤں, رمضان سے 2 دن قبل میں نے نکاح پڑھایا. اللہ اکبر. دلہن 51 سال کی, یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا, نکاح نامہ رکھا ہے میرے پاس, کہیں گے لا کے دکھا دوں گا آپ کو. یہ یہی پہ کٹکی ٹاور نانے چرکی میں پڑھایا نکاح میں نے. اور دولہا جو ہے ماشاءاللہ 62 سال کا. کتنے سال کا بولیے نا, 62 سال کا دولہا, 51 سال کی دلہن. اور یہ پہلے آپ کو بتا چکوں کہ ایک صاحب آئے تھے, نوجوان بچے کے لیے رشتہ چاہیے. تو میں نے کہا بتائیے کیا, اور یہ بچے کی عمر صرف 42 سال ہے ابھی, بس ابھی ماشاءاللہ بینک کے اندر مینیجر لگا ہے. وہ سوچا ہم اس کے ہاتھ پیلے کرتے ہیں, اس کے نکاح کا رشتہ, نکاح کا سلسلہ کر دیں. تو میں نے کہا اچھا تو ڈیمانڈ کیا ہے, کیا بس 20-22 سال تک کی عمر کی بچی ہو, کوئی مطلب مل جائے. تو میں نے کہا میرے پاس تو بھائی کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ میں دڑبا کھولوں اندر سے نکال کے لو بھائی یہ ہو گیا. آپ جائیے دیکھیے ذرا مناسب. اور 42 سال یہ کوئی عمر ہے شادی کرنے کی. اس عمر میں تو مطلب دوسری تیسری شادی کرتا ہے, اس عمر میں پہنچے تو پہلی شادی اس عمر میں تھوڑی ہوتی ہے. تو میں نے خوشنمی کے لیے ان کو بتایا. لیکن یہ ہمارا المیہ ہے اس وقت کہ ہمارے یہاں بچے اور بچیاں عمر کی ایک حد کو کراس کر جاتے ہیں, پھر کہا جاتا ہے شادی کر لو. تو یہ بھارت ہمارے یہاں کا ایک معاملہ ہے. نکاح کی سب سے بڑی برکت قرآن میں کیا بیان ہوئی, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. فرمایا کہ تم نکاح کر دو, إِن يَكُونُوا فُقَرَاء, اگر وہ مالی طور پر کم ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی فرما دے گا. مجھے بتائیے جب میرا اور آپ کا نکاح ہوا ہماری سیلری کیا تھی, ہمارے ذریعہ آمدن کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک رشتے سے رشتہ جوڑا, پھر جب اولاد ہوئی اللہ تعالیٰ نے اور اضافہ فرما دیا, پھر اولاد ہوئی اور اضافہ ہوتا چلا گیا, پھر اولاد اور اضافہ ہوتا چلا گیا. یاد رکھیے نکاح باعث رحمت بھی ہے, باعث برکت بھی ہے. ہم نے اصل میں بچوں کو اس عمر تک پڑھا دیتے ہیں, پڑھتا رہے بیٹا پڑھتا رہے جا. اب جب ہم نے اپنے بچوں کو 30 سال تک ہڈ حرام بنا دیا, اب کہتے ہیں بیٹا نوکری کر. کوئی نوکری تو نہیں ہوتی مجھ سے, اور نوکری اپنے مزاج کی چاہیے, ملے گی 50,000 کی تو کروں گا, ورنہ ڈگری لینے کا فائدہ کیا میرا. تو یہ ہمارے یہاں کچھ چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک ناسور بنتی چلی جا رہی ہے. ہمیں مناسب عمر میں بچوں کو پریکٹیکل لائف میں ڈال دینا چاہیے. نمبر 1. نمبر تو یہ کہ اگر آپ چاہیں تو نوکریوں سے نکال کے چھوٹے موٹے کام میں ان کو ڈال دیں. آن لائن کاروبار کتنے چل رہے ہیں اس وقت کہ بچے اپنے گھر میں بیٹھ کے بہت سارے کام کر سکتے ہیں, بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. تو بچوں کو اگر یہ ذہن دے دیا بیٹا اب آپ نے اپنا کمانا ہے اور ایجوکیشن کے اخراجات خود ہی برداشت کرنے, تو آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ بچے جب پریکٹیکل لائف میں پہنچیں گے 25-30 سال میں تو وہ خود کفیل ہو چکے ہوں گے اس وقت تک. تو لیکن ہم نے تھوڑا سا ترتیب کو چینج کرنا. ہو سکتا ہے یہ بات میری کسی کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو, لیکن چونکہ میں پریکٹیکل بندہ ہوں, میں اسی ماحول کا ہوں, تو اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو مناسب عمر میں کام کاج کی عادت ڈالیے, اور بچیوں کو بھی, ہاں بچیوں کو بھی ہڈ حرام نہ بنائیے. یونیورسٹی کی چھٹیاں ہیں, کالج کی چھٹیاں, سوئی پڑی ہیں 2-2 بجے 3-3, کیا ہو گیا کوئی چھٹیاں ہم سو رہے ہیں, یہ کیا بات ہے؟ گھر کا کام کاج کرنا نہیں, انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا, اور مطلب زندگی اس طریقے سے گزر رہی ہے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہر ایک کو اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہونا چاہیے اور ذمہ داریاں ادا کرتے رہنا چاہیے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ایک جان سے اللہ نے پیدا فرمایا, اور وہ ایک جان کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام, حضرت بی بی حوا
رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہ السلام، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک اعتراض مستشرقین کا، جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ اعتراض سامنے آتا ہے کہ بھائی وہ انسان پہلے جانور تھا، بدمانس تھا، بندر تھا، بعد میں وہ انسان بنا۔ تو میرا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کتنا عرصہ پہلے انسان بنا؟ کتنا عرصہ پہلے جانور انسان بنا، بدمانس انسان بنا؟ تھیوری ہے نا آپ کی، آئیے ذرا بیٹھ کے بات کیجئے۔ اور جی 10,000 سال پہلے، اچھا ٹھیک ہے، 10,000 سال پہلے انسان بندر تھا، جانور تھا، بدمانس تھا، اس کے بعد کیا بنا؟ بولیے نا۔ اب میرے چند سنجیدہ سوالات ہیں۔ یہ آج الحاد والے جو ملحد ہو گئے، انسانی تخلیق کا انکار کرنے لگے اور انسان سے بدتر جانور ہو گئے، اللہ کے وجود کا انکار کرنے لگے، وہ اب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہوا یہ ہوگا کہ پہلے جو ہے مطلب وہ ایسا تبدیلی آئی، پھر آتے پھر سارا معاملہ ختم ہوا، اور پھر انسان کے اندر ترقی ہوتی چلی گئی، تنزلی آتی چلی گئی، ارتقاء ہوتا چلا گیا اور انسانی شکل کے اندر آ گیا۔ اوکے، آپ کی بات ہے، آپ نے دلیل دی، ٹھیک، ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ تبدیلی ایک لمحے کے اندر تو نہیں آ گئی ہوگی، ارتقاء ایک لمحے کے لیے تو نہیں آ گیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ پہلے بندر کی دم رگڑی ہوگی، بات سمجھ لیں نا، وہ دم کو رگڑا گیا ہوگا، اتنا رگڑا گیا ہوگا کہ اسے کہا ہوگا نہیں میں اپنی دم ختم کروں گا، وہ یہ انسان بن رہے تو پھر ہو سکتا ہے 500 سال تک وہ دم رگڑتے رہے ہو، پھر ایک کی دم ختم تو دوسرے نے رگڑی ہو، تیسرے کی دم ختم تو چوتھے نے رگڑی ہو، پھر کہیں جا کے دم ختم ہوئی ہوگی۔ بات سمجھ لیں؟ ہاں جانا تو کرو اللہ کے بندو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ بھائی بندر کو 4 ٹانگوں پر ہوتا ہے، پھر اس نے 2 ٹانگوں پہ کھڑا ہونا شروع کیا ہوگا، بات سمجھ لیں؟ پھر بندر بے لباس ہوتا ہے، پھر اس نے لباس پہننا شروع کیا ہوگا، پھر آہستہ آہستہ کہیں جا کے وہ بندر کیا بنا ہوگا؟ بولیے، انسان بنا ہوگا۔ لیکن مجھے بتائیے بندر انسان تو بن گیا، لیکن کیا اس کے پنجہ مارنے کی عادت ختم ہو گئی؟ اس کی درختوں پہ چڑھنے کی اچھل کود کی عادت ختم ہو گئی؟ بتائیے نا، نہیں ختم ہوئی بندر کی؟ اچھا بندر انسان بن گیا، بندر کیا بن گیا؟ بولیے، انسان بن گیا، تو یہ بندر کہاں باقی رہ گئے؟ یہ بدمانس کہاں سے آ گئے؟ پھر اگر بندر سارے انسان بن گئے تھے، کہا نہیں وہ ایک انسان بنا تھا، وہ ایک بندر بولیے انسان بنا تھا، تو اس سے بھی آگے نسل چلی ہے۔ ہم نے کہا چلیے اس بندر کی بندریہ کون تھی، اس کا تعارف کروا دیجیے ذرا۔ تو یہ ایک ہوا کے اندر ایک فلسفہ نکال دیا، ایک لاجک نکال دیا کہ انسان پہلے کیا تھا؟ بولیے۔ میرا اگلا سنجیدہ سوال ہے، اگرچہ میں لائٹ موڈ میں بات کر رہا ہوں آپ سے، لیکن میرا اگلا سوال یہ ہے کہ چلیے 10,000 سال پہلے بندر کیا بن گیا تھا؟ بولیے، انسان بن گیا تھا، تو بندر کی کوئی باقیات انسان کے اندر موجود تو ہونی چاہیے؟ بھائی بندر کی کوئی باقیات انسان کے اندر بولیے ہونی چاہیے نا۔ جیسے ہمارے یہاں وہ لوگ بیان دیتے ہیں جلاؤ کر دو، گھیراؤ کر دو، آگ لگا دو ملک کو، یہ کر دو، وہ کر دو، پھر وزیر داخلہ بن جاتے ہیں، ماحول ایسا بنتے ہیں کہ پھر جلاؤ گھیراؤ کرنا پڑ جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھدار لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں میں، تو چلیے باقیات تو کچھ نہ کچھ ہوتی ہے لازمی طور پر۔ ایک کرکٹ کھیلنے والا ہو، وزیر اعظم بن جائے، تب بھی کرکٹ اس کے دماغ میں تاری رہتی ہے، وہ اس کرکٹ سے باہر ہی نہیں نکلتا۔ جس کو مزاج تلخ کلامی کا ہو جائے، اس کی آپ جتنی تربیت کر دیجیے، کہیں نہ کہیں اس کی اصل باقی بولیے نا، اصل باقی رہتی ہے، آپ جتنا بھی کر لیجیے۔ اور عربی کا مقولہ ہے کل شیء یرجع الی اصلی، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ ان 10,000 سالوں کے چھوڑ دیجیے آپ، میں کہتا ہوں پچھلے 2,000 سالوں کے اندر، 1000 سالوں کے اندر، 500 سالوں کے اندر کوئی دنیا بھر میں کوئی ایک بندہ بتا دیجئے کہ جانور سے یعنی بندر سے کوئی انسان پیدا ہو گیا ہو اور انسان سے کوئی بندر پیدا ہو گیا ہو، بتا دیجئے ذرا ہمیں۔ بابا بولیے نا، بھائی گوگل بھی تو آپ کو کوئی مطلب وہ 400 500 600 سال کی ہسٹری بتائی دیتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں زیادہ نہیں کہ وہ 100 سال کی ہسٹری تو بتا دے گا۔ تو سرچ کیجیے گا ذرا نیٹ پر جا کے، حضرت گوگل سے پوچھیے گا کہ حضرت گوگل ہمیں بات جواب دیجیے، ہم پہلے بندر تھے اب انسان ہو گئے، بتائیے ذرا دوبارہ بندر کب بنیں گے، ہماری دم کب نکلے گی، ہم 2 ٹانگوں پہ کب کھڑے ہوں گے، 4 ٹانگوں پہ کب کھڑے ہوں گے،
ہم درختوں پہ کب چڑھیں گے، اور ذرا ہماری بندریہ کا بھی ہمارا میچ کروا دیجئے کہیں سے، اور بندریہ کے پتہ ہمیں دے دیجئے۔ تو یاد رکھیے گا اس طرح کی باتیں ہمارے یہاں چونکہ نصاب ابھی حکومت کے لیے ایک تعلیمی نصاب، اور آپ کو پتہ ہے اسے ایک تعلیمی نصاب میں کیا کیا ہے، سوچ ہے آپ کی۔ جب شہزاد رائے جیسے لوگ اور دیگر لوگ اس طرح کے آزاد خیال جب ایجوکیشن میں آ جائیں گے، جن کا کام گانا تھا، جن کا کام جو ہے وہ میراثی من کرنا تھا، وہ جب اس طرح کی ٹیم بنیں گے اور میرے کپتان کی ٹیم کا حصہ بن کر ایک تعلیمی نصاب کی بات کریں گے، تو یاد رکھیے کہ وہ قرآن حدیث تو نہیں ڈالیں گے بیچ میں، اس کے وہ قرآن تعلیم تو نہیں ڈالیں گے، وہ جناب آپ کا اپنا فلسفہ وہ تو نہیں ڈالیں گے، وہ تو ڈالیں کہ جو غیروں کی بات ہے وہ ڈال دی جائے گی اس کے اندر۔ آپ دیکھیے ہماری ہسٹری کے اندر سے کیا کیا نکال دیا گیا، آپ کی ہسٹری کے اندر سے محترمہ فاطمہ جناح کو نکال دیا گیا، آپ کی ہسٹری کے اندر سے ازواج مطہرات کو نکال دیا گیا، آپ کی ہسٹری کے اندر سے سلطان محمود غزنوی کو ڈکیت قرار دیا گیا، آپ کی SST کی بکس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ غزوہ احد کے اندر مال غنیمت جمع کرنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ڈاکو لکھا گیا وہاں پر، اور وہی جملے ہمارے وزیر اعظم بھی دہرا دیتے، کیوں وہیں سے پڑھا نا انہوں نے، آکسفورڈ کا پڑھا ہے، جو پڑھا وہی بات کرنا ہے انہیں، وہی بات کرنی ہے انہوں نے۔ لٹیرے اور ڈکیت پتہ نہیں کیا کیا الفاظ جو لکھ دیا گیا وہ پڑھنا ہے تو وہی جا کے بتائیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے ہمارا تعلیمی نصاب جو ہے نا اس میں ان چیزوں کو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، حضور کی رسالت، انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت، ان سب چیزوں سے نکال دیا گیا۔ آزادی اظہار رائے کی آزادی کی جب بات کی گئی، فریڈم آف اسپیچ کی جب بات کی گئی تو کہا گیا بھائی جو چاہے بولو، جو چاہے کرو، آپ کو کون روکنے والا ہے؟ اسی لیے کبھی کوئی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی شروع کر دیتا ہے، کبھی فرشتوں کے لیے، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، کبھی قرآن کی الہامی کتابوں پہ اعتراض شروع کر دیے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا ہمارا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور وہ کیا ہے کہ تمام انسان کس کی اولاد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور ہمارا بنیادی فلسفہ یہ ہونا چاہیے۔ مجھے بتائیے کہ اگر جانوروں سے انسان کی پیدائش ہے تو پھر آج بھی کوئی نہ کوئی جانور تو ہونا چاہیے۔ دنیا کے کسی خطے کے اندر کوئی جانوروں کی بستی ہونی چاہیے جہاں پہ وہ باقاعدہ انسان سے جانور بنے ہوئے، جانور سے انسان بنے ہوئے زندگی اپنی گزار رہے ہوں۔ ایک صاحب سے میری اس پر بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اس طرح کے اعتراضات سامنے رکھے، تو میں نے ان سے ساری باتیں کی، سارا ان کو کوشش کی کہ ان کو لاجواب کیا جائے، اور وہ جواب نہیں دے پائے میری باتوں کا۔ تو میں نے پھر ان سے ایک بات عرض کی تھی، میں نے کہا کہ آپ کے پاس یہ تصور یا عقیدہ یا نظریہ کیسے یہ والد وجود میں آیا اور کیسے یقین میں ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں قرآن پاک میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو، کچھ بستی والوں پر عذاب نازل فرمایا تو ان کو بندر بنا دیا، قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تو دیکھیں انسان تو بندر بن گیا، انسان کیا بن گیا بولیے؟ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا بالکل صحیح، آپ نے آیت پڑھی، آپ نے میری مطلب کی بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنایا، لیکن میں نے کہا اگلی آیات میں کیا لکھا ہوا ہے یہ بھی تو بتائیے ذرا۔ آدھی بات تک کیجیے، پوری بات کیجیے۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ان سب کو ہلاک و برباد کر دیا، ان کی نسل تک باقی نہ چھوڑی ہم نے، یہ بھی تو لکھا ہوا ہے آگے۔ تو کہا اچھا یہ تو نہیں پڑھا ہم نے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، بس یہاں تک پڑھ لو کافی ہے۔ آگے کیا ہے؟ جب حالت جنوب میں ہو، حالت نشے میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ، پاکی حاصل کرو پھر جاؤ۔ تو یہ جو ساری باتیں عرض کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں آدھی بات بتائی جاتی ہے، اور اب ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کے عقائد بڑے ہو کر صحیح کر دیں گے، ماحول خراب ہے، حالات بہت خراب ہیں، اور ابھی بچوں کو بچپن سے ہمیں عقیدے سکھانے پڑیں گے، ورنہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے بچوں کے عقائد خراب ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ بچے جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، اور والدین تو ٹیوشن دیتے نہیں بچوں کو، کوچنگ دیتے نہیں ہیں، بچے کہیں اور جا کے کوچنگ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی اعتبار سے سوالات ہیں، اسی اعتبار سے جوابات ہیں، اسی
اسی اعتبار سے ان کو پروجیکٹ دیے جاتے ہیں، اسی اعتبار سے ان کے پیپر ہوتے ہیں، اسیسمنٹ وغیرہ ہوتی ہے، سب کچھ اسی اعتبار سے ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے عقیدے وہی بنے گے جو پڑھ رہے ہو۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی درسی کتابوں کا خیال رکھیں۔ ایجوکیشن کے نام پہ وہ کچھ پڑھایا جا رہا ہے جو اس وقت میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ جو ذی شعور ہے، جو سمجھدار ہے، وہ سمجھ لو گے میری بات کو۔ اے لیول او لیول کی جو بکس ہیں اگر آپ کو دیکھ لیں، آپ نے زندگی میں وہ تحریریں نہیں پڑھی ہوگی جو کوئی ایجوکیشن کے اندر باقاعدہ بچے اور بچیوں کو بٹھا کے پڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں 9 10 کے بچوں نے یہ کر دیا، غلط عادتوں میں پڑ گیا۔ بابا جو پڑھیں گے، جو دکھائی جائیں گی، جو ویڈیوز ان کو دکھائی جائیں گی، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا ذہن اس طریقے سے بنے گا۔ میں بہت ساری باتیں نہیں کر سکتا اس وقت یہاں پہ، لیکن آپ سمجھدار ہیں، خدا را اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں ڈالیے جہاں پر ان کی اخلاقی تربیت بھی ہو، ذہنی تربیت بھی ہو، درست عقیدے بھی سیکھے وہ۔ ہمارے یہاں بڑے اسکول میں پڑھے گا بچہ تو کامیاب ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا بچہ ناکام ترین ہوگا۔ وجہ اس کی ہے کہ جب اس کے دل سے اللہ کی ذات ہی نکل گئی، ایمان ہی نکل گیا، کیا کامیابی اس کو نصیب ہوئی؟ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ جاہل طبقہ لبرل نہیں ہوتا، پڑھا لکھا طبقہ دین سے دور جا رہا ہے، پڑھ لکھ کر دین سے دور جا رہا ہے۔ کیوں؟ اسے وہی کالج یونیورسٹی کے ماحول میں رہنا ہے، وہی کی ساری چیزیں دیکھنی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مذہب مجھے پابند کرنے کے لیے آ گیا ہے، میں مذہب کے اندر رہوں گا تو وہ دائرہ کار میں مجھے بند رہنا پڑے گا۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ آج ایک لوگ ہے، ایک طبقہ ہے ہمارے یہاں یونیورسٹی کالجز کے اندر نکاح اور طلاق کو مذاق سمجھتے ہیں وہ لوگ۔ طلاق کے بعد عدت ہو اس کو مذاق سمجھا جاتا ہے، خلا کے بعد عدت کو مذاق سمجھا جاتا ہے۔ ہم کیوں کریں عدت؟ حالانکہ عدت نہ کرنا گناہ ہے یہ، جبکہ عدت کے تقاضے پورے ہوتے ہوں، خلا کی ہو عدت یا طلاق کی عدت ہو یا موت کی عدت ہو۔ ہمارے ایسے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں کہ عدت کو اپنے اوپر ایک بوجھ تصور کیا جاتا ہے کہ نہیں ہم نے نہیں بیٹھنا عدت کے اندر، یہ تو غلاظت ہے، یہ تو گندگی ہے، بند بیٹھے عدت کے اندر، اور کیوں بیٹھے؟ یہ آج ہمارے یہاں باقاعدہ ڈرامے دکھائے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں میڈیا بار ہے یہ، اور اس کے اندر شادی شدہ عورت کسی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتی ہے، مرد کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے جاؤ اس کے ساتھ۔ یہ ہمارے ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے اور ہم پوری فیملی بیٹھ کے خوشی سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، کتنا بڑا دل ہے۔ اوہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ کیا کیا ہمارے یہاں نہیں ہو رہا۔ ایک 4 سیکنڈ کی ویڈیو بنتی ہے، یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے، ساری قوم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے پارٹی کرنے پر۔ یہ ہمارا عالمی ہے، یہ ہم ہو گئے پتہ نہیں کس طرح۔ لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں، لوگ زخمی پڑے ہوئے ہیں، ان کی خبر کسی کو نہیں ہے، قوم ساری اس طرف جو ہے مطلب جاتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، ہمیں سلامتی عطا فرمائے۔ اور جو بے حیائی خواتین میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، جو بے باکی بچیوں میں اور عورتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی ڈانس کی ویڈیو، اپنی مطلب پارٹیز کی ویڈیو، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شیئر ہو رہی ہیں اس پر میڈیا پر۔ اللہ تعالیٰ بس ہم سب کے پردے رکھے۔ بہت حالات نازک ہے اس وقت، اپنے بچوں پہ گہری نظر رکھیے۔ ان کے پاس موبائل فون اگر بچوں کے پاس ہے، گہری نظر رکھیں ان پر، وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ ہمارا عالم یہ کہ ہم موبائل بچوں کو خود خرید کے دیتے ہیں، ان کو انٹرنیٹ کی سروسز ہم جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں، ہم کیبل ہم دے رہے ہیں، ان کو سب چیزیں کر رہے ہیں، اور پھر ہم نظر بھی نہیں رکھ رہے ہیں ان پر، اور پھر یہ تصور کرتے ہیں ہمارا بچہ تو اللہ کا ولی ہے، بڑا نیک بندہ ہے۔ ایک لمحہ لگتا ہے بگڑنے کے اندر، ایک ساتھ کے اندر جو ہے بندے کا اخلاقی معاملہ ختم ہو جاتا ہے بالکل۔ کوشش کیجئے کہ بچوں کو اگر فیسیلیٹیٹ آپ کریں تو ان پہ نظر بھی رکھیے، نظر رکھیے ان پر۔ میرے بچوں کے پاس کس کا موبائل نہیں ہے ابھی تک، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، خریدیں گے خود بڑے ہو گئے جب کرنا ہوگا انہوں نے، میں کیوں تو موبائل خرید کے ان کو؟ کیا میرے بچے دنیا سے پیچھے رہ گئے؟ کیا میرے بچے کیا مطلب اپنے خاندان سے پیچھے رہ جائیں گے؟ کوئی پیچھے نہیں رہیں گے، یہ ہماری سوچ ہے، ہماری فکر ہے۔ ہاں پڑھائی لکھائی ان کی چل رہی ہے، نظر رکھی جاتی ہے، کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے، کتنا پڑھ رہے ہیں، کس انداز سے پڑھ رہے ہیں، کیا ہے کیا نہیں، الحمدللہ ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے، اور الحمدللہ کوئی ناکامی والی صورت نہیں ہے۔ ہم نے کچھ اپنے ٹارگیٹ بنا لیے، میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھے گا تو کامیاب ہوگا، فلاں لیول میں چلے جائے گا تو کامیاب ہوگا، ورنہ ناکام ہوگا۔ ہر ایک اپنا نصیب لے کر آتا ہے۔ آپ اپنی کوشش کیجئے بچوں کو اچھی تربیت دینے کی، تعلیم تو ہو ہی جائے گی بچوں کی،
آج کل کا انوائرمنٹ یہ ہے کہ بچے سیکھ جاتے ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہ کی، قیامت کے دن ان بچوں کا ہاتھ ہوگا اور میرا اور آپ کا گریبان ہوگا۔ یہی بچے ہمارے خلاف اللہ کے حضور دعویٰ کریں گے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بگاڑا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں نہیں روکا، ہم تو نادان تھے۔ تو لہذا غور کیجیے، بچوں کی اچھی تربیت کا اہتمام کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی والا اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آمین بولیے بلند آواز سے۔ آیت نمبر 36 کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور یتیم اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور قریبی پڑوسیوں کے ساتھ اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور یتیم و محتاجوں کے ساتھ ساتھ اور قریب بیٹھنے والے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور مسافروں کے ساتھ اور سب لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ متکبر شخص کو اور بڑائی ماننے والے شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت مبارکہ میں حقوق العباد سے متعلق بیان کیا گیا، کچھ حقوق اللہ کے جیسے عبادات کے معاملات ہیں، اور اللہ کے جو حکم ہے کہ حلال اختیار کرو، حرام سے بچو۔ اب حقوق العباد کی بات یہاں کی جا رہی ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا درجہ والدین کا ہے، والدین کا ادب و احترام۔ عموماً جوانی میں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ماں باپ کے ایک روب ہوتا ہے گھر کے اندر، لیکن جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بچے جوان ہو جاتے ہیں، پھر وہ ماں باپ کو اپنے ہاتھ کے نیچے رکھتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا انداز اور کیا رویہ اور کیا مہربانی والا انداز اختیار کیا تھا، بھول جاتے ہیں چیزوں کو، اور ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک۔ اب بڑھاپے میں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، آپ ان سے بات چیت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کا احساس کریں، لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری اپنی لائف ہے، ماں باپ کو بالکل ایک طرف کر دیا جاتا ہے، اور وہ کبھی ایک بچے کے گھر کبھی دوسرے کے گھر، اور بیچاری کس انداز سے زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ اور خاص کر کے جب ان کا ذریعہ آمدنی کوئی نہ ہو، اس وقت والدین بڑی تکلیف کے اندر آ جاتے ہیں، یعنی عمر بھر کھایا کھلایا، بچوں کو پہنایا، بڑا کیا، سب کچھ کیا، لیکن آج عید کے دن بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہم اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کے چند منٹ محبت سے بات چیت کرتے ہیں۔ بیگم کو بٹھا کے لے جاؤ، شاپنگ بھی کرا دو، سب کچھ کر دو، اچھی بات ہے، خیال رکھیں اس کا، لیکن ماں باپ پر بیوی کو ترجیح دے دینا یہ بڑا المیہ ہے معاملہ۔ اسی طریقے سے عورتوں کو بھی چاہیے، خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ احساس کریں اس چیز کا کہ اگر شوہر آپ کے ماں باپ کا خیال کرے تو آپ اس کے ماں باپ کا خیال کیجیے۔ دونوں طرف سے معاملات ہیں نا، یعنی وہ اپنے ساس سسر کا خیال کرے اور اپنے والدین کا بھی خیال کرے، تو اسی طریقے سے لڑکی کو چاہیے، عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا بھی احساس رکھے اور شوہر کے ماں باپ کا بھی احساس کرے۔ تمنا یہ ہوتی ہے میرے اماں ابا کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور تمہاری اماں ہر ٹائم سناتی رہتی ہے مجھے، تو اپنی اماں کی برائی کبھی نہیں کرے گی، ہیں؟ اور سمجھ جاؤں گے سب سری لانے مسکرا رہے ہیں ہم لوگ۔ تو ہر جگہ ایسا مانگنا نہیں ہوتا، جہاں ایسا ہے وہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، ایسے رشتہ دار جن سے بغیر کسی وجہ کے آپ نے اپنا تعلق توڑ دیا، ان سے تعلق جوڑنے کا حکم ہے، لیکن جو رشتہ دار فتنہ باز ہوں، آپ ان کے پاس جائیں وہ آپ کو ذلیل کر کے بھیجتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں محبت سے، آپ مٹھائی دیں، تحفہ دیں، وہ کہ نہیں یہ تو جادو کر کے لائیں اس کے اوپر، پتہ نہیں کیا کچھ کر کے لائیں اس کے اوپر، آپ کی دی ہوئی چیز کو رد کر دیں، تو پھر ایسوں سے السلام علیکم کا تعلق رکھیے۔ رشتہ داری نبھانے کا وہاں حکم ہے جہاں آپ کے عقائد، آپ کے ایمان اور آپ کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جاتا ہو۔ رشتہ دار بد مذہب اگر ہو گئے، ان کے عقیدے خراب ہو گئے، خدا نہ خواستہ حضور کے ختم نبوت کے منکر ہو گئے، اب وہ رشتہ دار نہیں ہے ہمارے۔ رشتہ داری اگر ہے تو اللہ کے دین کی وجہ سے، رشتہ داری ہے تو حضور کی عزت کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی بدعقیدے ہو گئے تو لہذا ان سے جو دوری اختیار کرنا واجب ہے۔ اسی طرح سے رشتہ دار آپ جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، لیکن ان کا معاملہ یہ کہ وہ آپ کو ذلیل کر کے رکھ دیتے، آپ کو عزت ہی نہیں دیتے،
اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں فتنہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ آپ اگر ان کو تحفتاً کوئی چیز پیش کریں، سالگرہ کا کیک ہی بھیج دیں، تو وہ کہیں گے اس پہ تو کوئی نہ کوئی پڑھ کے پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے، 2 نمبر کوئی چیز ملائی ہے اس کے اندر۔ تو جب ایسے معاملات بن جائیں تو ایسوں سے پھر السلام علیکم وعلیکم السلام، اور پھر اپنے کام کے اندر، ٹھیک ہے، وہ آپ سے ملنے کے لیے آپ بڑی محبت سے ملیے، لیکن پھر اگر آپ سمجھیں کہ آپ کے جانے سے ان کے یہاں یا آپ کے وہاں پر زیادہ اصرار کرنے سے تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہو، یا آپ کی سیلف رسپیکٹ جو ہے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہو، تو پھر احتیاط جو ہے وہ زیادہ بہتر رہتی ہے ایسے معاملے میں۔ اسی طریقے سے پڑوسیوں کا معاملہ بھی ہے، پڑوسیوں کا خیال کیا جائے۔ اور یہاں آیت میں فرمایا گیا کہ قریب اور دور کے پڑوسی، والجار ذی القربى والجار الجنب، قریب کے پڑوسی، یا بولیے آواز سے بولیے نا، تو میں کچھ لوگوں کا قریب کا پڑوسی ہوں، میرا خیال کرو، اور کچھ لوگوں کا دور کا پڑوسی ہو گیا وہاں پہ، کیوں شاہ جی ہیں؟ تو ان کا بھی خیال کرو بھائی، تو ہم آپ کا خیال کریں، آپ ہمارا خیال کریں، صحیح ہے۔ والجار ذی الجنب، جو قریب کے پڑوسی، دور کے پڑوسی، ان کا خیال کیا جائے۔ اسی طریقے سے یتیم اور محتاجوں کا خیال کیا جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو تمہارا قریب بیٹھنے والا ہے، المرء علی دین خلیلہ، فرمایا حدیث شریف میں کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ بیٹھیں گے نا اس کا اثر آپ پہ چڑھنا شروع ہو جائے گا، جس کے ساتھ بیٹھیں گے، اور یہ اصول ہے، آپ بزنس مین کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کا بزنس کا مائنڈ بننا شروع ہو جائے گا۔ آپ بیٹھیں گے کسی فقیر کے ساتھ تو مانگنے تانگنے کی عادت پڑ جائے گی۔ آپ بیٹھیں گے اس شخص کے ساتھ کہ جو حوصلہ افزائی کرنے والا ہے، آپ موٹیویٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ ایسے نہ بیٹھ جو کہیں گے بڑھاپا آ گیا ہے، اب جوڑوں میں بھی درد ہے، کرسی پہ بیٹھتا ہوں، نیچے بیٹھ کے نماز، آپ کو کہ ہاں میری بھی ٹانگوں میں درد ہے، کل سے میں بھی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھوں گا۔ تو یہ صحبت اثر رکھتی ہے، صحبت و معاشرہ، فرمایا کہ صحبت اثر رکھتی ہے، جس کے ساتھ بیٹھیں گے ویسے ہو جائیں گے، جس کے ساتھ بیٹھیں گے ویسے ہو جائیں گے۔ اور اس کا تجربہ ہم میں سے ہر ایک کو ہوتا ہے۔ آپ پڑھاکو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، مطالعہ کرنے والوں کے ساتھ آپ مطالعہ کرنا شروع کر دیں گے۔ جب تک، اور آسان کر دیتا ہوں، جب تک ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہمارا دل کیا چاہتا ہے؟ قرآن سنتے رہے، درس ہوتا رہے، نعت پڑھی جاتی رہے، دعا ہوتی رہے۔ یہاں سے گھر جاتے ہیں تو ٹی وی دیکھتے رہیں، کون ریس لگا رہے ہیں اینکر، کون بھاگ رہے ہیں، کون کیا کر رہے ہیں، کون کیا نہیں کر رہا، کون جو ہے وہ تحفے بانٹ رہے ہیں، کون کیا کر رہے ہیں، یہ چل رہا ہوتا ہے سارا۔ آپ اگر بیٹھ جائیے کہیں ایسے دوستوں میں جا کے جہاں پہ ماشاءاللہ ہوٹل بیٹھ کھانے پینے کا سین ہو، کدھر گیا پرہیز، کدھر گئی ڈائٹنگ، سب ایک طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آئیے بسم اللہ، حل من مزید، لکڑ ہضم پتھر ہضم، آنے دیجیے سب کا سب۔ تو جس کے ساتھ بیٹھیں گے آپ ویسے ہو جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تم کسے اپنا دوست بنا رہے ہو یہ غور کرو۔ اور یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ جب بندے کی موت کا وقت ہوتا ہے تو جو اس کے حلقہ احباب میں لوگ ہوتے ہیں جن دوستوں کے ساتھ وہ بیٹھا کرتا تھا، وہی دوست اس کو اس وقت دکھائے جاتے ہیں، وہی دوست دکھائے جاتے ہیں اس کو اس وقت جب موت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اگر دوست وہ ہوں جو کلمہ پڑھنے والے ہوں، نماز پڑھنے والے ہوں، ذکر کرنے والے ہوں، تو زبان پہ کیا آئے گا؟ کلمہ آئے گا، اللہ کا ذکر آئے گا، تلاوت قرآن آئے گی۔ اور اگر دوست تاش کھیلنے والے ہوں، نشے کرنے والے ہوں، شرابیں پینے والے ہوں، دوست جو ہے وہ مطلب غلط صحبت میں بیٹھنے والے ہوں، گالیاں بکنے والے ہوں، تو موت کے وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر زبان پہ کلمہ نہ آئے اور یہی ساری باتیں آ رہی ہوں۔ تو لہٰذا خواتین بھی، مرد حضرات بھی، اول تو دوست بنانے نہیں چاہیے، یہ زندگی سے نکالتے ہیں دوستوں کو۔ دوست جو ہوتے ہیں نا یہ انتہا کے مطلب پرست لوگ ہوتے ہیں، آج تمہارے منہ پہ تمہارے ہیں، تمہارے منہ پہ تمہارے ہیں۔ تعلق ایک رکھنا چاہیے باقی ہر ایک سے، دوست کسی کو نہیں بنانا چاہیے۔ میرا کوئی دوست نہیں ہے ابھی تک، میں سوچتا ہوں کسی کو دوست بنا لوں گا، لیکن ابھی تک کوئی مجھے میرے جیسا نہیں ملا۔ مجھ سے اچھے ملے سارے، کہ مجھ جیسا مل گیا مجھے تو ہو سکتا ہے میں دوست بنا لوں، لیکن یہ بات بہت عرصہ پہلے سمجھ میں آ گئی تھی کہ دوست آپ کے کندھے پہ سر رکھ کر آپ کی ساری راز لے لیتے ہیں، اور جب کوئی کلیش ہوتا ہے ساری باتیں اٹھا کے مارکیٹ میں اوپن کر دیتے ہیں۔ اسی لیے بھیا ہم نے کسی کو دوست بنانی، تعلق سب سے ہے، اچھے ریلیشن سب سے رکھتے ہیں، بات چیت سب سے ہے۔ جس کو آپ کو یہ دوستی یا کسی کا عادی ہو جانا، تو الحمدللہ ہماری زندگی میں یہ ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، ہماری زندگی میں کوئی ہے ہی نہیں کہ جو کہے کہ میں حضرت کا بڑا دوست ہوں۔ اچھا کوئی ایسا بھی جو یہ کہے کہ میری حضرت سے دوستی نہیں ہے، یہی بڑی دلچسپ بات ہے۔ ہر بندہ کہہ رہا ہے
بڑے کیا ابھی بات کر رہا ہوں آپ کی الحمدللہ. تو تعلق ایسا ہو کہ سب کے ساتھ یکساں ہو، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ حضور کا ہر صحابی یہ سمجھتا تھا حضور سب سے زیادہ مجھ سے محبت فرماتے ہیں. تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہم سے جو ملے، کیونکہ ملاقات اپنا اثر چھوڑتی ہے. اگر میں اور آپ سلام بھی کریں گے نا، ایک اثر ہوگا اس کا. ملاقات کا اثر ہو گیا تو اچھا ہوگا یا پھر بولیے برا ہوگا. اور یہ جو ہمارے یہاں کہ نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، یہ غلط تصور ہے. بعض بات ہوتا ہے کہ پہلی ملاقات میں بندے کی کیفیت کچھ مناسب نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کسی کیفیت میں ہو. آپ ایک ملاقات میں چند منٹ کی کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں بندہ اچھا ہے یا برا ہے؟ کیسے آپ کو اندازہ ہو گیا؟ یہ ہو سکتا ہے بندہ ہو سکتا ہے کسی ڈپریشن میں، ٹینشن میں، یا کوئی کسی مسئلے کے اندر ہو اور وہ آپ سے صحیح بات نہ کر پائے، آپ سے صحیح ملاقات نہ کر پائے. آپ کہیں نا یہ تو بندہ متکبر ہے، فوراً بندہ تکبر والا ہے. اچھا ایک تو یہ نا کہ ملاقات، بعض اوقات لوگ ملے نہیں ہوتے لیکن ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ تو ہے ہی ایسا، ملاقات نہیں کرنی. ملاقات تو نہیں، شکل سے ایسا لگتا ہے بندہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. اللہ تعالیٰ بڑی بڑی باتیں کرنے والے، بڑائی ماننے والے اور تکبر کرنے والوں کو پسند بولیے نہیں فرماتا. حکومت آنے جانے چیزیں، منصب آنا جانا چیز ہے، عہدے یہ تو ٹکے ٹکے پہ بک رہے ہوتے ہیں. کبھی کوئی عہدہ کسی کے پاس، کبھی کوئی منصب کسی کے پاس. منصب کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے بڑی بڑی ڈینگیں مارنا، بڑے بڑے دعوے کرنا، بڑی بڑی باتیں کرنا، یہ زیب نہیں دیتا. انسان خاک ہے، خاک میں مل جا رہا ہے. ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں کہ کب زوال آ جائے. تو لہٰذا جب اللہ نے منصب دیا ہے، عہدہ موجود ہے، تو پھر اپنے عہدے اور منصب کا کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، ورنہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اور یہ اصول میں نے فرمایا گیا من ظلم ظلم، جو ظلم کرے گا اس پر ظلم کیا جائے گا. ظالم کو اللہ دنیا کے اندر جو ہے بدلہ دیتا ہے، جو ظلم کرے گا اس کا ظلم ہوگا. اور جو کر رہا ہے جان لے، سمجھ لے، یقین رکھے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. وہ لاٹھی جب پڑے گی سب تہس نہس ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے حقوق کو سمجھنے کی اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی یا سبقت لسانی ہو جو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.